بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے. ادھر آجو تھوڑا جگہ. اے جڑے بچے نے نا اے دو خاص طور تے اینکا حالات ایک بغیر اینکا تو تسی وکھرے ہو جاؤ. سب تو پہلے انہیں آؤں دے میری ٹوپی تے تبصرہ کیتا ہے اینکا حالات. کھڑو بیٹا شاباش. ادھر ہو جاؤ تو اینجو ہو جاؤ. ادھر کو سیانے بندے اگے آیا کرو. ہر ویلے مولویوں نے بتھے نیانے ہی مار دیو. اے جگہ خالی ہے جی. تھوڑا جا حضرت تھوڑا تسی انجو جا جو ویڈیو والا بعد ہے تو انہوں اٹھا نہ چھڑے. انجو جا تھوڑا جا تھوڑا ایمیں بس جزاک. اچھا بھی جڑے نوجوان ہو اگے ہو جو بابے بیٹھے رہو. دیوارہ دے نال کوئی نوجوان نہ بیٹھو. اگے ہو شہزادے بیٹا اپا کشمیر فتح کرنا ہے تسی ہونے قد نہ لگے. آؤ بیٹا شاباش. بابیاں نو اجازت ہے میں لیٹ کے سنن. کوئی نوجوان دیوار نہ لگے. انشاءاللہ کوئی دیوار نہ لگے ہی نہ. تو انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آندی کہ پی ٹی آئی ایلے ہون بھی کر ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. دمانہ ہے دیوار دنال نہیں لگنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑا جا پیڑ بناؤ. پیڑ ایک مرتبہ پھر درود شریف. آگے ہو جو یہ شہزادے آگے ہو جو میں نظر میں دیکھ رہا تو میری اینک دور دیئے. اچھا تھوڑا جا آگے ہوندے نے پھر اولی پیچھے ہو جائیں. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، برادر عزیز شفیق مکرم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتم العالیہ دے پیار برے حکم تے اور اس چک دانیال دے غیور نوجوانان اہل سنت دی پیار بری پر خلوص دعوت تے دین دی نسبت نال توڑیاں زیارتاں دا شرف نصیب ہوئے. اللہ میری توڑی ملاقات دونہ جہانہ وچ کامیابی دا سبب فرمائے. آج ہی میرے تایازاد بھائی دا انتقال ہوئے اور میں کھیوڑا دے اندر حضرت کو اجازت منگی، لیکن حضرت نے فرمایا بھی نعت خان نعت بعد ہی پڑھے گا، توڑا بیان پہلے ہوئے.
وہ تھے آ کے پتہ لگا بھی بعد کی ہوندہ ہے تے پہلے کی ہوندہ ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ماشاءاللہ نعت خان تو اللہ خوش رکھی جو اس پر ایک نعت نال دوسری بیلڈنگ کی تھی. حالانکہ وہ سامنے ساری گلاں ہوئی ہیں. سوسا کہ میں ہن جڑی سوچ کے آیا پڑھ کے رہنی. اللہ وہ دی آواز ہے اور برکت دے. وہ آمین کہہ کرو یہاں کوئی نہیں ہوتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال سونے لگ میری نظر نہیں لگتی نہیں سر. دو چار گلاں میں عرض کرنی ہیں. تواڈی توجہ میرے وال ہونی چاہیے دیئے تے گل سمجھن دی بھی کوشش کرنی. میں ٹھنڈا مٹھا جا مولویاں تسی ہو گرم تاراں سونا نہ لے. صرف گرم تار نال بجلی دا بلب نہیں بلدا نال ٹھنڈی بھی ہوندی. مل کے تسی سبحان اللہ سناؤ تے میں تانوں دین دی گل سناؤ. تھوڑا جا زور لاؤ. اے نیانے دی سبحان اللہ سیانے نالوں غالب ہے. اور سبحان اللہ کہنی چاہیے دی بھائی وہ ساڑا رب مہربان ہے وہ دی تعریف کرنی چاہیے دی. جنہ دیاں تعریفاں کر کر کے تھا گئے ہو اے روڈ دی حالت دیکھا ہے. ساڑھے کہ مولوی صاحب نے ناصر مدنی ہوتا نام ہے شاید سنے ہونا تو سی تھی وہ چنیوٹ گیا تو ساری سڑک کے جنال وہ ٹوٹی ہوئی. انہوں نے کہا سڑک انجھے جی میں کتیاں ندائی پاڑی ہو. اس لئے اسراء دا میں تو اڈی روزانہ آندے جاندے ہو ساڑھے ادھے گناہ آنتے معاف ہوئے ادھے انشاءاللہ جانتے معاف ہونگے تو جانا بھی اندھا دھوندے چھو. سبحان اللہ دی لوڑ شاٹک نہیں ہونی چاہیے دی. جنہوں زبان اللہ دیتی ہے تے جڑا جڑا اللہ دیتا ہے. اسی سارے اللہ دیتے ہیں. نام ساڑھا ماں پیوں نے جو مرضی رکھے ہاں سارے اللہ دیتے. بس پیران دیتا نہ بولے. ماں شک پہ گیا توڑے سارے یقین جانا توڑی چپ تے شک پہ گیا تو رولا بیچ کوئی اور ہے. اللہ دیتا بولے. اللہ دے دیتی ہو جو بولے. یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے آج رات خواب حضور دا دیدار ہو جائے. لالچیو سانو کہن دیو جی مولویاں ڈیڈ اگو لائے ہوئے تو ڈیڈ ہوندہ ہی اگو ہے. تو سی سانو لالچ دین دیو حلوے دا اسی دینے سونے نبی دے جلوے دا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت تے بے شمار پہلو نے اور کئی گھنٹے گفتگو کیتی جا سکتے. میں چند اہم نکتے توڑے سامنے عرض کرانگا. شوگر فری نکتہ چینی نہیں ہوئے گی صرف نکتے ہونگے. کیونکہ نکتہ چینی ہوئے تو کچھ لوگاں دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے تو چینی سارے انہوں حضم بھی نہیں ہوندی. ایج میں شوگر دے مریض نے اللہ نے صحت کاملہ نصیب فرمائے کہ 2 کلو لڈو کھا جاندن چاہ پھکی پیندن. اللہ تمام بیماران و روحانی یا جسمانی سب نو شفاء کاملہ آجلہ مستمر عطا فرما. کوئی ایک گل دسو کہ جتھے صدیق نے پہلا نمبر نہ لے آؤ. جڑے صدیق اکبر نو نہیں مندے وہ بھی کہندے نے ابو بکر ہولی جی انہوں کہہ دیو یار ابو بکر دا ترجمہ کر. ہر میدان پہل کرن والے نو صدیق کہندے.
اور صدیق نے کدی نہیں سوچیا، صدیق نے منے اور جنہ سوچیا انہاں منیا نہیں، جنہ منیا انہاں سوچیا۔ معراج والی رات حضور معراج تو تشریف لے آئے، صبح سویرے سویرے حضور بیت اللہ دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے سن، سامنے ابو جہل گزرے، حضور نو ویکھ کے کہنے لگا محمد بیٹھے ہیں؟ حضور نے فرمایا جی جی میں ہی ہاں، پر ادھر آ، آج کوئی نویں سوچ رہے ہیں؟ فرمایا میں ہمیشہ نویاں کرنا، پرانیاں او کرے جڑا آپے کرے، میں نے تو او کہندہ ہے تو میں کہنا۔ لیکن آج تینوں ایک عجیب گل سناواں ابو جہلا، سیانے بندے کہندے نے بھی پورے تھاں تے پورے گران تے پورے پنڈ وچ گل پہنچانی ہوئے تے کسے چبل بندے نوں دس دے، کتے نو ماکھی شہد ہضم نہیں ہوندا تے چبل بندے کو گل ہضم نہیں، تے ابو جہل تو بڑا چبل کون سی؟ کھچل کافرین۔ آقا نے فرمایا جڑی رات گزری ہے نا، جبریل آیا سی، ستے نو جگایا سی، سواری تے بٹھایا سی، تے سواری بھی جنت وچوں لے کے آیا سی، 5 سٹاپ کیتے میری سواری نے تے پہنچی مسجد اقصی دے اندر، میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں نو نماز پڑھائی، پھر سیڑھی آئی، مکہ تھلے رہ گیا، مدینہ تھلے رہ گیا، اقصی تھلے رہ گئی، چند تھلے رہ گیا، سورج تھلے رہ گیا، تارے تھلے رہ گئے، کہکشاں تھلے رہ گئی، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ساتواں آسمان بھی تھلے رہ گیا، جنت بھی تھلے رہ گئی، بیت المعمور بھی تھلے رہ گیا، سدرۃ المنتہا بھی تھلے رہ گیا، حتیٰ کہ جڑا مکے جو میرے نال ٹریا سی جبریل او بھی تھلے رہ گیا، تے میں پھر گیا تے میں گیا تے میں گیا، اللہ جتھوں تک مینوں لے گیا میں گیا، اللہ دیاں کچھ سنیاں، کچھ میں اللہ نو سنائیاں، کچھ دیتا کچھ لیا، واپس آیا پانی چلدا سی، کنڈا ہلدا سی، بسترا گرم سی، اللہ دا کرم سی، پر سامنے جو ابو جہل بڑا بے شرم سی۔ نات خان موبائل نہیں بیکھنا ہوں، تینوں اوتھے معافی مل گئی سی پتر ایتھے نہیں مل گئی، مولویوں تے ڈنگیا پانی نہیں منگدا، موبائل نے جے پا پوری تقریر او تو موبائل استعمال کیتا ہے، میں معافی دیتی ہے پتر، میں بلوچ بھی ہاں تے مولوی بھی ہاں، سدھو کے بے شاباش اللہ میریاں دعاواں پتر تینوں لگنیاں نے، جے بھوک لگی ہے تے روٹی تیار ہے، اچھی کھائے ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا کی کہہ رہے ہو کہ ایک رات سفر کیتا ہے؟ فرمایا ساری رات نہیں، ادھی رات، فرمایا ادھی رات بھی نہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی لیلا، میں کنیاں تفسیروں دا مطالعہ کیتا ہے، میں نے آج تک کسی مفسر نے اے رات دا قلیل حصہ اے دی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، قلیل کتنا ہوندہ ہے اندازہ نہیں لا سکے۔ ابو جہل آکھن لگا ہاں ایک گل تیری کسے نہیں مننی، آج تیرا ویک پوائنٹ میرے ہاتھ آ گیا معاذ اللہ۔ حضور مسکرا کے فرمان لگے جا، ایک گل میں اللہ نو پوچھی سی کہ یا اللہ اتنا بڑا میں سفر کیتا ہے، میری گل مننے گا کون، تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا سونیا زمانہ مننے نہ مننے ایسا دا بابا تیری تصدیق کرے گا۔ اور 5-7 کافر کٹھے کر لے ابو جہل نے، ہر کافر نو کہے ایک گل سمجھ آندی ہے کون کوئی نہ، دوجے نو کہے کبھی کوئی نہ، ایک وچوں کوئی سمجھدار کافر سی، ہو سکیا گل سن اسی تا پہلے ہی کافر ہے،
تو سانو کیوں سنانا ایسا بندہ، خدا را میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے، ایسا بندہ تلاش کر پہلے جڑا مندا ہوئے ایک گل سن کے کہے میں نہیں مندا، ایو جا بندہ لب۔ ابو جہل کہنے لگا پھر ایک کوئی بندہ ہے جی او ٹوٹ گیا نا اسلام ٹوٹ جائے گا، وہ کیڑا ہے؟ انہوں ابو بکر کہندے۔ سارے کافر کٹھے ہو کے صبح سویرے ابو جہل سمیت صدیق اکبر دے دروازے تے پہنچ گئے، دستک دیتی۔ جیڑا بوئے تے کھلوتا ہے اس تو بڑا سوچن والا کوئی نہیں، تو جیڑا اندروں باہر آ رہا ہے اس تو بڑا منن والا کوئی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر باہر نکلے، خدا را توجہ میرے اپنے دوستان دا مجمع نظریاتی ساتھیوں، صدیق اکبر باہر نکلے نا تے صدیق دے بوئے تے کافر کھڑے سن۔ صدیق اکبر حیران ہو کے کہنے لگے یا اللہ خیر ہوئے، کافر کدی میرے بوئے تے آئے نہیں۔ تو آڈی جانے بلا میں کی پہ کہنا، تو اسی تے سیدھیاں سنا نہ لے ہو تے میں ذرا اینج کر کے مار دا۔ صدیق اکبر حیران ہوئے یا اللہ خیر ہوئے، کافر کی لگن میرا بوا کی لگے، اے تے میرے دروازے ابو دوڑ کے لنگ جاندے نے، آج بڑے شریف بن کے کھڑے نے۔ حضرت صدیق اکبر باہر آئے، فرمایا خیر ہے کیویں آئے ہو؟ تسی سارے وہ نہیں جڑے چوکج میں بھوک دے ہو۔ یار میں مکے دے کافران دی گل کر رہے ہیں تو انہوں کوئی ٹینشن، اللہ دی قسم ابو جہل دی گل کر رہے ہیں جڑا چوک صدیق اکبر نو بھونکدا سی۔ وہ پچھلے دن میرا کلپ بڑا مشہور ہویا ہے، وہ تجھے سنیا ہونا ہے، بس اسے اتصار ہو، نہیں اسے اتصار ہو، سن لینا پھر میں ہی بڑا سیانا، ایکو نہیں کلپ پچے گا، دوسرا کیوں پچے گا؟ چوکاں جے بک بک کر دیو، بڑے شریف بن کے کھڑے ہو، تسی میرے دروازے تے کیوں آئے ہو؟ خیر ہے؟ ابو جہل آکھن لگا ابو بکر ناراض نہ ہو، زندگی چ پہلے تے آخری ویری آئے ہیں، میں چھاڑ دینی ہے تقریر، زندگی چ پہلے تے آخری غلطی کیتی ہے۔ قیامت تک ابو جہل کہنے لگا ساڑھا کوئی لگدا تیرے دروازے اگو لنگ جائے تو پھر آکھیں۔ ویسے ابو جہل چودھری تے ہے سی نا، سردار تے ہے سی نا، گل دا پکا نکلے ہے نہ، او اس تو بعد صدیق دے بوئے تے گیا ہے نہ، او دا کوئی بچونگڑا آج تک صدیق دے بوئے تے گیا اینی گل۔ انہاں نو تکلیف نہ دیو، یہ کہ سردی دے دھند دے مارے بیٹھے جنہاں نو نعرے دا جواب نہ آوے، انہیں قربانیاں تو بعد سن اخلاقی طور تے خطابہ چھڑ دینی چاہیے۔ شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، چاہ کے جواب دیو، شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد۔ یقین کرو شان صدیق واسطے تسی ایک ادھا سکنٹ ہاتھ نہیں چاہ سکتے، چادریں جو ہاتھ کھڑ کے نعرہ مارو شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، زندہ باد زندہ باد کہنا ہے، شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد۔ تسی پریشان نہیں ہونا، اے بندہ میں نال آپ لئی پھرنا، یقین جانو میں نو کیا جے کوئی داد نہ دے وے تو داد دیتی کر، والا مساوا اگے تو میں اپنا پتر نہ رکھدا سی تو دی شادی رکھی وہ تا نہیں آیا، میں انہوں کہا بیٹا ہور کوئی نہ منے، پتر پیو نہ من جائے۔ انہوں یہ بھی آکھیا کہ جدو میں سور لاما جے کوئی پیسہ نہ دے وے نا تو میں دیتے کر، میں تینوں دیا کر۔ توجہ ہے تو اڈی بھائی، کوئی منہ کرارا ہویا ہے؟ ابو جہل دروازے تے کھڑا، صدیق اکبر فرمان لگے کیویں آئے؟ کہتا مجبوری نہ لایا، ہاں بول گل کیے، اس کا گل اے وے کوئی بندہ
میں راتوں رات گیا تے پھر سارا سفر بیان کر کے واپس آ گیا تے کنڈا ہلدا سی پانی چلدا سی بسترا گرم سی یہ گل ٹھیک ہے کہ یہ کوئی کہے صدیق اکبر نے کہا جی کوئی کہے تے غلط جدو آکھنا جے کوئی کہے تے غلط ہے ابو جہل نے لال دن کونی ماری گل بن گئی ہے اللہ فرماتا ہے لعنتیا تیری نہیں بنی گل جدو ہی بنے گی محمد دی بنے گی تیری گل نہیں بننی ہون صدیق نے آکھیا کہ نہیں وہ ساکھیا ایک کوئی تے تیرا یار ہے صدیق مسکرا کے تے انج ویکھ کے کہنے لگا اللہ گواہ ہو جا بڑے کافر من گئے نے صدیق محمد دا یار ہے ڈبا پیک کافر من گئے 0 میٹر کافر من گئے کافران دے سردار من گئے کہ صدیق محمد دا یار ہے اے اپنے بابیاں دے نقش قدم تے چل کے ہولی جا تو بھی من جا فرمایا جی میرے محبوب نے کہے تو ٹھیک ہے سچے اے ٹھیک ہے کیا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ابو بکر ہون نہیں ہو کیا نہیں ہو سکتا فرمایا بے وقوفہ ظالمہ بدبختہ لانتیہ مردودہ بامنا تو آکھیا کوئی آکھے میرا سونا کوئی تے نہیں نا میرا سونا کوئی تے نہیں نا میرا تو سونا سونے فرمایا جاب اپنے قسمت تے ماتم کر ابو جالا تو بڑی خدارہ توجہ جملہ سمجھ آ جائے تو میں نے توڑا چہرہ دسے تے توڑی زبان دسے کہ سانو سمجھ آ گیا ہے صدیق اکبر فرمان لگے اپنی قسمت تے رو تو محمد دی زبان چ سنے تے نہیں منیا میں محمد دی شان تیری زبان چ سنیے تے من گیا تو ڈائریکٹ حضور کو سنیا تو نہیں منیا تو میں حضور دی گل تیرے کو سن کے من گیا تیرے تو بڑا بدبخت کون ہے ظالمہ انہوں صدیق کہندے نے جڑا حضور نے پتہ چلیا کہ میرے یار نے میری تصدیق کی تھی فرمایا انت صدیق یہ ابو بکر صدیق میں آکھیا میرے بزرگاں کیا ہے دیو بندیاں بریلیاں وہابیاں حیاتیاں مماتیاں سماتیاں نقش بندیاں سور وردیاں چشتیاں قادریاں حنفیاں شافیاں مالکیاں کوئی حنبلیاں کیا ہے عرشاں تے ابو بکر نو صدیق خدا نے آکھے فرشاں تے ابو بکر نو صدیق مصطفیٰ نے آکھے لڑنے یا خدا نہ لڑ یا مصطفیٰ نہ لڑ ساڑھے لڑ کر لڑ دے بھائی اسی تے لڑائی علی گل ہی نہیں کر دے ساڑھا ملک ہے اسی ابر و تفریح چاہتے ہی نہیں لعنت پاؤ فرقہ واریت ہے ہجرت والی رات دیکھ لو اندر حضور علیہ السلام اور میرا سونا مرشد علی سی ادھر سارے کافر راتی آکے تے قسمہ چوک کے کہنے لگے آج نہیں چھڑنا آج نہیں چھڑنا آج نہیں چھڑنا رب نے کہا مار لو جنہیں توڑے کو کوششاں تے ترلے ہوندے نے مار لو جی میرا محمد توڑے وچوں نہ نکل جائے نا تو میں پنجاب جی کہنے نا اللہ فرماندہ میرا محمد تو انہوں چیر کر نہ نکل جائے نا حضور نے فرمایا علی اے فلانے کافر دی امانت ہے فلانے کافر دی فلانے کافر دی فلانے کافر کافر فلانے کافر دی فلانے کافر دی کافر کافر دی فلانے کافر دی امانت ہے ساریاں امانتہ علی سنبھال لے آج راتی کافر بھی سنبھال لے آج راتی مصروف رکھنے ہی کافران حضرت علی مسکرا کے فرمان لگے آقا ایک دفعہ کافر تے دیو جے قیامت تک آرے لا کے نہ رکھا منو علی نہ کہنا علی ڈیوٹی نبھائی ہے آکھو واہ علی او یار یا علی تے زور لاندے کدی واہ علی تے لایا کرو 4 دفعہ کہہ دے واہ علی واہ علی آواز آئے واہ علی تیری عظمت نو قربان جاواں کیا کمال ہے فرمایا میری چادر لیلا آج میرا بستر بھی لیلا آج میری 4 پائے بھی سنبھال لے
جڑا چادر نبی دی سنبھالے انہوں علی کہندے نے، جڑا چادر والے نو سنبھالے انہوں صدیق کہندے نے، جڑا چار پائی نبی دی سنبھالے انہوں علی کہندے نے، جڑا چار پائی والا سنبھالے انہوں صدیق کہندے نے، جڑا نبی دا کمرہ سنبھالے انہوں علی کہندے نے، جڑا کمرے والا سنبھالے انہوں صدیق کہندے نے، جڑا نبی دا بستر سنبھالے انہوں علی کہندے نے، جڑا بسترے والا سنبھالے انہوں علی صدیق کہندے نے، نہیں نہیں نہیں، جڑا نبی کو رشتہ لوے انہوں علی کہندے نے، جڑا نبی نو رشتہ دے وے انہوں صدیق کہندے نے، جڑا نبی دے گھروں کھاوے انہوں علی کہندے نے، جڑا گھروں کھواوے انہوں صدیق کہندے نے، جڑا نبی دا جھنڈا سنبھال لوے انہوں علی کہندے نے، جڑا نبی دا مسلح سنبھال لوے انہوں صدیق کہندے نے، نہیں نہیں نہیں، یہ سبحان اللہ دی چھل آوے تے اگلی گل آوے، جڑا میرے محبوب علیہ السلام دیاں موڑیاں تے بہ جائے انہوں علی کہندے نے، جدے موڑیاں تے خود نبی بہ جائے انہوں صدیق کہندے نے، جدی جھولی وچ علی دی آل سو جائے انہوں علی کہندے نے، جدی جھولی دے اندر میرے محبوب علیہ السلام دی جھولی وچ حسن آیا، میرے محبوب دی جھولی وچ حسین آیا، علی دی اولاد نبی دی جھولی اندر اور خود نبی صدیق دی جھولی اندر، اللہ نے نبی دے کندے حسنین واسطے بنائے نے اور صدیق دے کندے حسنین دے نانے واسطے بنائے نے، حسن و حسین محمد دے کندیاں تے سونا لگ دے اور اے محمد صدیق دے کندیاں تے سونا لگ دے۔ میرے معزز سامعین آقا باہر نکلے نے، آقا نے ویکھیا چار چفیر کافر کھلوتے نے، اللہ باری وچوں نکلا تاوی سامنے کافر نے، دروازے وچوں نکلا تاوی سامنے کافر نے، اللہ اڑ کی کرم، اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نو چھریاں لے کے کھڑے ہون دے، پرانی عادت چھریاں لے کے کسے دے بوئے تے آ جانا، تلواراں لے کے کسے دے بوئے تے آ جانا، پرچیاں لے کے کسے دے دروازے تے آ جانا، سونیا تینوں تلوار دی لوڑ نہیں، تینوں پرچی دی لوڑ نہیں، تینوں کسے چھری دی لوڑ نہیں، تینوں چاکو تے تیر تے کمان دی لوڑ نہیں، اللہ میں کی کراں میں خالی ہاتھ ہاں، اللہ فرماندا ہے جتھے تیرے قدم لگے نے اے تو ذرا مٹی چک لے، تو بھی یاسین پڑھنی بھی یاسین، کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا، کیسا نظارہ ہوئے گا، جدو میرے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ وچ مٹی چکی ہونی ہے، یاسین والقرآن الحکیم من المرسلین علی صراط مستقیم، پڑھ دیاں وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ کو کم جزاک اللہ، پہلے بڑا اچھا کر رہے ہیں، اللہ تیرے سوڑے برکت دے، بڑا ہی مزہ آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے سٹی مٹی، اللہ فرماتا ہے تو نہیں سٹی، حرکت تیری سی برکت میری سی، حضور نے سٹی مٹی اکھی وچ بھی پہ گئی، سرے وچ بھی پہ گئی، جنہ دے سر وچ پئی ہے انہاں نو نبی سمجھ نہیں آیا، جنہ دی اکھیاں وچ پئی ہے انہاں نو نبی نظر نہیں آیا، پاگل بھی ہو گئے، انے بھی ہو گئے، حضور وچوں آرام نہ نکلے،
میں اور مختصر کرنا، جا کے سیدھا دروازہ کھٹکایا، انجے نبی نے دروازے نو ہاتھ لایا، صدیق دروازہ کھول کے باہر بیٹا ہیلو اے شہزادے ہو بیٹھو، جانا نہیں پتر، یہ تواڈے واسطے تقریر ہو رہی بابیاں تے سنی ہوئی ہے، اٹھ کے جانا نہیں پتر، باہر دھند بڑی جے، شاباش بیٹا بیان سنو، اس کو یاد کرو، کل آپ کو کام آئے گا۔ اللہ اکبر، جو نبی نے دروازے نو ہاتھ لایا تو صدیق بوہ کھول کے باہر آ گیا۔ حضور فرمانا کہ ابو بکر ہے وہ 2-4 منٹ لگ دے نا کسے دے بوئے تے جائیے تے تو انج لگدا ہے جی بوئے دے نال ہی کھڑا سی، ایتھے جو سبحان اللہ آوے تے گل آئے۔ میں سونیا ایک مرتبہ تسی فرمایا سی ابو بکر ایک ٹائم آئے گا تو تے میں ہجرت کرانگے، میں نو قسم پالن والے دی اس دن تو لے کے آج تک میں کدی راتی ستا ہی نہیں، خبرے کدو سونا بوئے تے آ جائے۔ واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جان۔ پھر میں کماتے بجا ہوئے گا کہ میرے عادی میرے راہبر صدیق اکبر، صدیق اکبر جڑا مند ہے صدیق اکبر نو میرے نال پڑھے، میرے عادی میرے راہبر تواڈی آواز پورے گران جائے، میرے ہادی میرے راہبر صدیق اکبر، صدیق اکبر صحابہ میں بڑے معتبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر پڑھیے میرے ہادی میرے ہادی میرے راہبر صدیق اکبر، صدیق اکبر بیٹا تم بھی پڑھو میرے ہادی میرے راہبر، آپ کھڑے ہو جائیں، شاباش شاباش تیری آواز بڑی انہوں نے چھاڑ تم آپ یاری لا لیں، انہوں نے 10 بے صدیق اکبر قید ہے، میرے ہادی میرے راہبر پڑھو بیٹا صدیق اکبر، صدیق اکبر تو آڑے نام نانا جت گیا، نام کیے بیٹا آپ کا علی حسنین، نام بھی تو دیکھو نا، ہونتے مان جاؤ بھی علی والے بھی صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، اللہ اس بچے نیک بنائے، جنہیں بچے آئے نے سارے نے سکولے جی پاس کرے تو پھر انہوں نے مولوی بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر، آواز آئے صدیق اکبر، صحابہ میں بڑے معتبر صحابہ 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 گنگا نہ بولے باقی بولے صحابہ 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 آواز نہیں جا رہی، صحابہ 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 میں بڑے معتبر صدیق اکبر، جو گھر سے رسول اللہ کی بارات
جس کے گھر آئی باراتی تھے عمر حیدر صدیق اکبر صدیق اکبر میرے ہادی میرے راہبر جو گھر سے سوئی تلک تلاش کرتے تھے سخاوت میں پہلا نمبر صدیق اکبر اگر تسی گوڑے چھوڑ دے آواز بڑی نکلے گی سلامت رہو سخاوت میں پہلا نمبر دو تین بندے اجے بھی نہیں بولے یا اللہ جڑا صدیق دے حق وچ نہ بولے گھر جاوے تے 2 گھنٹے دھند وچ کنڈی کوئی نہ کھولے بس ہن بولو صحابہ میں بڑے معتبر میرے ہادی میرے راہبر جو نبی کے دل کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو نبی کے دل کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سانپوں سے ٹکرا جائے اسے صدیق کہتے ہیں عیاہ کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں میرے ہادی میرے راہبر گر سنو ساری امت دا اللہ نے حساب لینا جے صدیق بغیر حساب دے جائے گا ٹھیک ہو گیا جڑا بندہ صدیق دا نام لوے یا اللہ قیامت علیہ دن میں صدیق بغیر حساب دے جائے گا صدیق والے انہوں بھی بغیر حساب دے بلا لیں ہون پڑھوں صحابہ میں بڑے معتبر میرے ہادی میرے راہبر ابو بکر چلیے حضور صدیق نو نال لے کے ٹر پڑے یہ بڑا بریک جو نکتہ ہے ساری دنیا حضور دے دروازے تے آئی آج حضور صدیق نو کہندے بھی آ جائیں راتی چلیں گے یہ نبی صدیق دے بوئے تے کیوں لے اللہ فرماندہ ہے میں عالم الغیب اللہ ہی عالم الغیب بولو کون عالم الغیب ہے کون عالم الغیب ہے چلو سبحان اللہ کو قرآن جو پوچھ لے میں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اللہ فرماتا ہے جے اج راتی ابو بکر میرے نبی نو لینا جاندہ تے کئی لوگاں نے کہنا سی اللہ دا نبی لے کے نہیں سی جانا چاندہ زبردستی آیا بوہا مل کے پہ گیا مجبوری نال نبی نو نال لے کے جانا پہ گیا اللہ فرماندے نے سونیا چاند قدم تکلیف کر تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے صدیق زبردستی نہیں گیا مصطفیٰ مرضی نال لے کے گیا ادھر حضرت علی سونگ ہے ادھر غار سور دے دروازے تک صدیق اکبر لے گئے تو سی واقعہ سارا سنے ہیں میں وہ گلنا سنانیاں نہیں جڑیاں میں نے مزہ دیں گی کہ تو انہیں مزہ آئے گا آقا تسی باہر کھڑے ہو جاؤ میں اندر جانا یہ دشمن ہوندہ تے کہندہ تسی پہلے اندر جاؤ
اجی بھی عقل دے انہوں نے سمجھ نہیں آیا صدیق اگر کوئی دشمن اندر ہو موذی جانور آقا مجھے تکلیف پہنچے آپ کو کچھ نہ ہو اندر گئے صفائی کی تھی جدو صدیق مطمئن ہو گیا نا ہون حضور آ سکتے ہیں جدو تک ابو بکر نے حضور نے نہیں فرمایا بھی آ جاؤ نبی نہیں آیا اے دل بھی ایک غار ہے چلو دو چار بندے واہ واہ کی اللہ کرے سمجھ گئے ہون اے دل بھی ایک غار ہے تھوڑا اس میں گرانی کی محمد کیا بات ہے کیا بات ہے مولانا ساڑھے نہ نکے بھی علی ٹکرے نے وڈے بھی علی ٹکرے نے اوہ کیا بات ہے یار اے دل بھی ایک غار ہے جنہوں حضرت سلطان بہو فرما دینا دل دریا سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھی جا تو آکھی آجی تو ہی آکھنی دل اتھے چل دا رہے جزاک اللہ دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دلاں دیا جانے دلے دی اندر تے تمبو وانگن تانے دل دا میں رم باہو سوئی رمز پہچانے اللہ تو سلامت رکھے تو پتہ لگ گیا ہے مولوی دا زور لگ رہا ہے ایک ہوت کلو دیسی گھی لگ دا ہے کچھ مل پایا جے چلو پایا تے آ جائے گا اللہ سلامت رکھے جی اللہ برکت دے تو رزق کے اور کوئی نہیں آپ پراڈو لے لے نہیں پراڈو توڑے پاس ہے نہیں اور پاس لفظ دی یہ تو جنت ملے گی انشاءاللہ یہ دل کا غار ہے
اگر چاہنا ہے کہ اس غار نبی آ جائے پھر پہلے صدیق نے آنے پہلے صدیق نے آنے تو انہیں آ کے جھاڑو پھیرنے تو جب تک صدیق نہ کہے آقا آ جاؤ اس وقت تک آقا نے نہیں آنا جنہیں صدیق نے بوا نہیں کھولنا وہ تھے نبی کدو آئے گا آقا آ جاؤ لو جی آج دی تقریر دا قیمتی جملہ آقا آ جاؤ مشیت بولی ابو بکر آج سودا کر لے غار تک میرے نبی نو تو پہنچانے یہ دے بدلے مزار تک تینو میں پہنچانے اگلا جملہ کوئی موزی کوئی بے ایمان کوئی میرے مصطفیٰ دا دشمن غار وچ تو نیڑے نان دے قیامت تک کوئی موزی تیرے نیڑے مزار وچ میں نان دے سان اور جملہ جو سبحان اللہ کب ہوتے ہیں اس پنڈ میں آیا پہلے آیا اس دھندے منو یاد نہیں لیکن جملہ واہ آقا آ جاؤ حضور کول پہنچے نا صدیق دے موڑے تے ہاتھ رکھیا فرمایا ابو بکر اج بڑا احسان چاڑی ای میرے تے تو اج مینوں کی ہے غار وچ آ جاؤ میں تا آیا کل جدو تیرا جنازہ میرے دروازے تے آئے گا اج تو اندر بلا لے آئے دے بدلے کل میں تینوں اندر بلا لواں گا آجا ابو بکر آجا میرے کول سو جا میرے معزز سامعین صدیق نے جھولی پھیلا دیتی حضرت علی ستے ساری رات کافرہ نے علی نو نبی سمجھے ساری رات کافرہ نے حضرت علی نو نبی سمجھے چلو میں انہاں کافران دی گل کردا جڑے علی نو نبی کہندے سی میں باقی کسی کافر نو کہندے نہیں کیونکہ آج تے کوئی نہیں سمجھدا صبح ہوئی اندر بڑھیا ابو جال تے چہرے تو کپڑا ڈا اوہ مارے گئے لوٹے گئے اے نبی نہیں اے نبی نہیں میرے مرشد علی نے اکھاں کھولی صبح سویرے سویرے بامنا کافر لانتی یا متھے لگائیں کہ چنگی شاہ لگیا ابو جال کر لگا تو چنگی نہیں کیتی حضرت علی نو ابو جال آکھن لگا علی تو چنگی نہیں کیتی حضرت علی فرماندے نے علی کہندے انہوں نے جڑا کافرانال چنگی نہ کرے کتے گئے نے واہ علی کیسا جواب دیتا فرمایا بڑے بے وقوف دیکھے نے تیرے کلو گھٹ جاگدہ توئیں پچھا ستے نوئیں آجی تے میں ستا یہ میرا مرشد علی فرما رہے آجی میں ستا کیوں پہلے جدو بھی سوندہ سی تے دل وچ کھٹکا ہوندہ شاید موت آ جائے آج حضور نے فرمایا صبح اٹھنے ہی میں کہ آج موت نو موت آ سکتی ہے علی تینو موت نہیں آ سکتی آج رج کے سوں میں کہ علی تینو ڈر نہیں لگا حضرت علی فرمانگے بلا او بھی علی ہوندہ ہے جڑا کسی کو ڈر جائے ابو جال کھڑا ہو کہندہ سوچو کتھے گئے انہیں میں بڑی مختصر شارٹ کر رہے سوچو کتھے گئے انہیں اچانک کہنے لگا چلو چلیے کتے ابو بکر دے کر ایک کافر نے جاندی کی تھی ابو جہل نو لانتیا تینو کیڑے پہ جان ساری رات کھڑا کیتے ہی نبی یہ صبح وچوں نکلیا علیہ تے سانو ابو جہلا ابو بکر دے دروازے تے لے کے چلے آئے لبنا مصطفیٰ نویں تے دروازہ ابو بکر دا ابو جہلا کھن لگا ایک مجبوری ہے مصطفیٰ نو لبنا ہوئے تے صدیق
صدیق دا بوا ضروری ہے ہائے ہائے جھولی پا کے بیٹھے نے صدیق اکبر ادھروں جدو ناکام ہو گئے انہیں ایک بندہ لبیا بھی 10 پیران دے نشان انہیں کہا اے ابو بکر دے اے مصطفیٰ دے اے ابو بکر دے اے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار ایک جگہ تے جا کے کھوجی کھڑا ہو گیا عقل جواب دے گئی ہے کہنے لگے کی ہویا ہے کہنے لگا پچھے 2 سی ایتے ہک ہو گئے نے نہیں سمجھ آئی یار پچھے 2 سی ایتے ہک ہو گئے نے اللہ مندو کبرو شالا ہک نہ رو ہڑتا من لو ہک ہو گئے نے ہڑتے من لو نہ ہک ہو گئے نے ہڑتے من لو ہک ہو گئے نے ابو جال کہنے لگا پیران دے نشان کی دے نے کہنے لگا ابو بکر دے نے ابو جال کہنے لگا او دے ہونے سی بھلا 3 میلان دی چڑھائی ہے نکیلے پتھر نے تے کنڈے نے شلاخدار پتھر نے تے محمد دے پیرج کنڈا لگ جائے تے ابو بکر نو کون آکھیں انہیں چک لیا ہونے ٹر دے غار دے بوئے تے پہنچے نے اللہ نے مکڑی نو کیا جالا تن کبوتری نو کیا انڈا دے جدو مشرق پہنچے غار دے دروازے تے ٹر دیاں جتیاں ٹوٹ گئیاں پیروں لتھ گئیاں ادو دی لتھ گئیاں کافنا دے پیریں جو جتیاں ٹوٹ گئیاں میں ابو جال دی گل کر رہا پٹھی نہ سمجھ لینا جدو غار دے بوئے تے پہنچے تے پیریں جو جتی کوئی نہیں سی پیر سجی ہوئے نے ہاؤ کے سا چڑھے آئے ہے جدو غار دے بوئے تے دیکھیا کہنے لگے مارے گئے لٹے گئے تباہ ہو گئے اتھے بھی کوئی نہیں اللہ فرماندہ جاؤ کافرو مشرق دے مشرق رہ گئے جنہوں غار وچ نظر نہیں آنے انہوں مزار وچ بھی نظر نہیں آنے انہوں غار وچ نظر نہیں آنے انہوں مزار وچ بھی نظر نہیں آنے الحمدللہ نبی غار وچ ہووے اسی من لینے آئے نبی مزار وچ ہووے اسی من لینے آئے نہ نبی غار وچ کلا رہے آئی نہ مزار وچ کلا رہے آئی نہ صدیق نبی نو کلا چھڑ دے غار وچ بھی نالے مزار وچ بھی نالے تے کل جنت دی بہار وچ بھی نالے تے مومنہ دی قطار وچ بھی نالے حضور انج کر کے صدیق اکبر حضور نو جولی وچ پا کے بیٹھے نے صدیق اکبر نے غور نال ویکھیا دروازے تے کافراں دے پیر نظر آ گئے آقا آ گئے کافر پھر آ گئے حضور فرماتے نے ہرگز نہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر گھبرا نہیں اللہ سا دعاں دے نالے جدنال اللہ ہوئے انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آقا جے جھک گئے تے نظر آ جاواں گے خدا را توجہ حضور فرما دینے اول تے جھکنے نہیں جے جھک گئے تے کافر رہنے نہیں اول تے جھکنے نہیں اس دن تو غار تو پیچھے ہٹے در مصطفیٰ تو پیچھے ہٹے آج تک پھر نبی دا در نصیب ہو گیا نا ایک دفعہ گل ہو گئی تھی ہو گئی کیوں کافر رب کے جھکدا نہیں جی جھک دے تے پھر کافر رہندا نہیں نبی دے در تے ادو دے محروم ہٹے اج تک نبی دے دروازہ نصیب ایدوں تلو ایک دشمن نو تکلیف ہوئی اسا کہ ایڈا پیار نبی نال میں ماراں گا ڈنگ ہونے پیار ختم اللہ فرماندہ ہے یہ پیار انہاں آپے نہیں پایا یہ میں پوایا ہے انہیں 17 ڈنگ مارے آنسو نکلے صدیق دے تے نبی دے چہرے تے آئے نے ادھر علی دی اکھ لگی ہوئی سی ادھر نبی دی اکھ لگی ہوئی سی
بڑا قیمتی جملہ ہے، میں تقریر ختم کر لگا سا لیکن جملہ مکا کے تے پھر ختم کروں گا۔ علی دی اک بستر تے لگی سی، نبی دی اک صدیق دی جھولی وچ لگی سی، تے صدیق دی اک مصطفیٰ دے چہرے تے لگی سی۔ علی بھی سو گیا، میں کہا میرا پیر علی مرشد علی ستے کیوں جے؟ فرمایا میرے کل کی ہے؟ میں کہ جی پیسہ سونا چاندی گم ہو گیا، میں کہ جی دوبارہ مل جائے گا۔ حضرت علی فرما دے نے میرے کل او امانتہ نے جنہاں دے نال دیاں ہور موجود نے، تائیوں سو گیا خطرہ کوئی نہیں، جو گم ہو گئیاں تو صبح ہور لے کے دے جاواں گا۔ صدیق تو کیوں جاگ رہے ہیں؟ آئے خائے صدیق تو کیوں جاگ رہے ہیں؟ میں علی کل او چیزاں نے جنہاں دے نال دیاں ہور مارکیٹ موجود نے، میرے کل او ہستی ہے اے ہو جائی اللہ ہور بنائی کوئی نہیں۔ اچھا شان کسی نہیں پایا میرے نبی ورگا۔ تسی نات خانوں نے تکلیف دیں دے ہو، تسی میرے نال مکلیا کرو۔ اچھا شان کسی نہیں پایا میرے نبی ورگا، نہیں پتر کسی ماں جایا میرے نبی ورگا، نہیں پتر کسی ماں جایا میرے نبی ورگا۔ یوسف دا حسن تے شاہی کوئی سونا اس جیا ناہی، نسطواہ تاج سجایا میرے نبی ورگا، نہیں پتر کسی ماں جایا۔ ادھروں صدیق اکبر آنسو نکلے۔ اچھا میں صرف 2 منٹ ہی گل ختم کرنا۔ لوگ کہندے ہیں جی صدیق نو سپ دے زہر نے تنگ کیتا، پیڑ ہوئی اور کوئی درد نہیں ہوئی۔ بعض اوقات خوشی تو ہی بندہ رو پیندا، خوشی ایسی بھی کاش کتے میری جھولی تے کتے دونوں جہانہ دا سردار۔ دلیل زلیخا نے دعوت کی تھی سی نا بیبیاں دی، تے پھر بیبیاں نو پھل بھی پکڑائے سے تے چھریاں، ایتے تھوڑی مولوی دی دعوت سی، چاکو ایک تے مولوی بھی، تے پھر ایک مولوی سیب پھڑ دے ان پلے کٹ دے، پھر انہوں چھلی جاندہ ہے، تو نال دا بیچارہ اپنے آپ نے چھلی جاندہ ہے۔ بھی چاکو ظالم ویلا کرے تو میں بھی سیب کٹا، تو مولوی تسلی نال چھل دا۔ سنا پر کی حال ہے تو ٹھیک ہے، تو سنا پھر کیسی بھی گزر دی ہوا دا، چنگی بھی گزر دی ہے، سیب کھان دے۔ خانہ دے خان پراؤن ہر بی بی نو وکری چھری۔ ادھروں یوسف نو کیا چڑھ چنا، میرا خیال ہے توڑی جان چھڑ دینی چاہیے دی۔ چڑھ چنا تے کر روشن خانہ، اتے ہون دور ہنیرے، وچی اڈی کان راہی تک دے، اور شوق جنانو تیرے۔ یوسف باہر نکلیا، ایک جھلک بی بی دیکھیا یوسف دا چہرہ۔ قرآن کہندہ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ ہل کٹن دی بجائے انگلیاں کٹ لائیاں، پیڑ نہیں ہوئی۔ جی یوسف نو بیبیاں دیکھن تے چھریاں چلان تے پیڑ نہ ہوئے، تے صدیق دی جھولی جو یوسف نہیں، یوسف دا امام ہے۔ صدیق نو بلا درد کیوں ہوئے؟ درد ہوئے صدیق دے دشمناں نو، درد ہوندی ہے تے ہے نکل دی۔
حضور نے انج کر کے اکھاں کھولیاں، ابو بکر کیا بات ہے؟ سونیا کسی تھلے نو کوئی خارش ہو رہی ہے کسی دشمن نو، تو بار مار میرے پیر پھڑ دے کہ بن باہر آ لین دے۔ پھر صدیق تو کی کیتا؟ آقا بلا میں آج کسی نو ویکھن دینا، آج تے میں عمر نو نہیں ویکھن دینا، یہ تے میں رب کو منگ کے لئیے رات۔ صدیق دی زندگی دیاں 3 خواہشاں سن، اکھاں میریاں ہون، چہرہ نبی دا ہوئے، مال میرا ہوئے، آڈر نبی دا ہوئے، بیٹی میری ہوئے، بیوی مصطفیٰ دی ہوئے۔ رب نے 3 خواہشاں صدیق دیاں پوریاں کی دیاں۔ غار سنبھالیا صدیق نے حضور نو، قیامت تک مزار سنبھال رہنے حضور صدیق۔ پہرے دار نال ستے، کل قیامت والا دن جی تو حضور اٹھن گے۔ اچھا بھئی چلو یار گڈی نے چلانی ہے تو تاں کھانسی پہ کردہ ہے کہ عثمانی صاحب ہون بریک لاؤ، لیکن اے گل ہون میں کرن تو بجار رہ نہیں سا، ہو سکتا زندگی دا کی پتہ ہے اگلے سال ملاقات نہ ہوگا۔ کوئی پتہ ہے بھئی وہ ایک نوجوان فوتو ہے تھے تھوڑے بھائی سن کی نام سی؟ اللہ اکبر۔ جوانی موت نہ جوانی دیکھتی ہے نہ بڑھاپا دیکھ رہی ہے نہ بچپن دیکھتی ہے، موت علی بیمار ہونا بھی ضروری نہیں، موت آئی تو لے گئی۔ اللہ پاک انہوں نے بھائی دی بخشش فرمائے، وہ آمین اچھی کہہ چھڑو جا، اللہ میرے مرحوم بھائی دی بخشش فرمائے۔ میں بڑی قربانی دے کے تو تھوڑی محبت نال بیٹھا، لیکن ایک گل میں ہن ضرور کرنی پینی ہے، بھئی کوئی سورا اپنے داماد دے گھر آ کے کھلو جائے، بہ جائے، سو جائے، گوانڈی نو سننا چاہیے دے؟ میرے خیال تھوڑی سورے نال بڑھ دی نہیں۔ بھئی سورا اپنے داماد دے گھر آ کے کھڑا ہوئے، بیٹھا ہوئے، سو جاوے، نہ کسی نو شک کرنا چاہیے دے تے نہ کسی نو اعتراض کرنا چاہیے دے، ادھر کیوں آیا ہے، ادھر کیوں آیا ہے؟ اللہ دیا بندیا صدیق ستا ہے داماد دے گھر، صدیق صرف داماد دے گھر نہیں ستا، ایک گھر دیتا ہی داماد نو صدیق سی۔ ایک بیٹی کہہ دیئے جدہ حجرہ ہے، ساڑھی کی لگ دیئے، ہولی بولے ہو، ہولی بولے ہو، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ ایسا ساڑھی، ایسا ساڑھی، ایسا مومنہ دی، ایسا ایمان والیاں دی، ایسا کی عظمت کے کیا کہنے، جس کا حجرہ قیامت تک جنت بنا اور اس جنت میں محمد مہمان بنا۔ تو اس لیے صدیق کہاں سو رہا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، یہ ان کا خمیر اللہ نے جہاں سے اٹھایا تھا وہی لٹایا ہے، اور قیامت والدن اسی جگہ سے اٹھائے جائیں گے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، زندگی باقی ملاقات باقی، کہا سنا معاف کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔